الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسہم وما یشعرون یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو گمراہ کر دے، وہ تو اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو؟ اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ ایمان لے آؤ اس پر جو مومنین پر کتاب اتری ہے دن کے پہلے حصے میں، اور اسے انکار کر دو دن کے آخری حصے میں تاکہ وہ بھی پھر جائیں۔ اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہود و نصارہ نے جو باطل دعویٰ کیا کہ دین ابراہیمی پر ہم ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے جھٹلا دیا اور فرمایا کہ تم یہ غلط دعویٰ کس طرح کرتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ دین ابراہیمی تو اللہ تعالیٰ کی توحید پر عمل کرنا اور اس پر یقین رکھنا ہے۔ اے یہودیو، تم تو حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا چکے ہو اور اس طرح تم شرک کرتے ہو، اور اے عیسائیو، تم حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بناتے ہو اور اس طرح شرک کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم تو وہ تھے جنہوں نے بچپن سے ہی شرک کے خلاف جہاد کیا اور ہر تکلیف اور مخالفت برداشت کی، اور تمام تکلیفوں اور مخالفتوں کے باوجود اپنے جہاد کو جاری رکھا اور کامیاب ہوئے، اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں امام الناس بنایا، انبیاء کا باپ بنایا اور اپنا خلیل بنایا۔ اور یہ سب تم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہو، اور تم جانتے ہو کہ یہ سارے حضرت ابراہیم کے واقعات تورات میں ہیں جو تمہارے پاس موجود ہے، اور پھر یہ کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی تھے، حالانکہ تم یہ سمجھتے ہو کہ حضرت ابراہیم تورات اور انجیل سے کئی ہزار سال پہلے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم نے تو لوگوں کو بتوں سے انکار کرایا، کعبہ شریف کی تعمیر کرائی، سارے ارکان حج سکھائے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی۔ اور حضرت ابراہیم کے قریب، حضرت ابراہیم کے متی اور پیروکار وہ لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم کی اطاعت کرنے والے ہیں، جنہوں نے حضرت ابراہیم سے نسبت رکھی، اور اس نسبت سے ان کے دل و دماغ روشن تھے، جس کی وجہ سے انہیں شیطان پھسلا نہیں سکا، گمراہ نہیں کر سکا، اور وہ دین ابراہیمی پر قائم رہے اور توحید پر ایمان اور یقین رکھتے رہے، اور اپنی زندگیاں انہوں نے شرک سے پاک گزاریں۔ اور اب وہ دین ابراہیمی نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں۔ یہ دین ابراہیمی پر ہے، اور یہ دین حضرت ابراہیم کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو نسبت رکھنے والے ہیں، جو ان پر ایمان لے آئے ہیں، وہ حضرت ابراہیم کے قریب ہیں۔ دین ابراہیمی یہ ہے جس کی اشاعت و تبلیغ یہ رسول کر رہے ہیں جب تمہارے سامنے لائے ہیں، اور ان کے ماننے والے ہیں جو ان پر ایمان لے آئے ہیں۔ نسبت ایمان کا دوسرا نام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نسبت کے متعلق سمجھایا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں وہ سچے دین پر ہیں۔ نسبت ربط کا عمل اور تعلق کا عمل کو کہتے ہیں، ایسا تعلق جس میں کوئی فرق نہ ہو، جس طرح بلب اور پاور ہاؤس کا تعلق ہوتا ہے، اور ایسے تعلق سے ہی پاور ہاؤس کی روشنی اور فیوز و برکات بلب میں محفوظ ہوتے ہیں۔ اور ایمان کی تعریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی کہ تم سے ایماندار وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اپنی جان، مال، ماں باپ اور اولاد ہر چیز سے زیادہ رکھے۔ گویا ایمان کا عمل ہی نسبت ہے، اور نسبت ہی ایمان کا عمل ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے کہ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ ابراہیم کے قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم کی اطاعت کی، پیروی کی، یعنی حضرت ابراہیم سے نسبت رکھی، اور اب یہ رسول ہیں اور ان کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہیں،
اب جو ارشاد پاک آپ نے سنا یہ بھی اسی رشاد، اسی تبلیغ، اسی تعلیم اور اسی ہدایت کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کی سازشوں، چلاکیوں اور گمراہی کے متعلق مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے کھول کھول کر بیان فرما رہا ہے کہ یہود یا نصارہ میں سے جس کی قسمت میں ہو وہ اسلام قبول کر لے، اور جنہیں اسلام قبول کر چکے ہیں وہ اس حقیقت اور اس دولت کو اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ یہ یہودی باوجود ہدایت حاصل کرنے کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ سننے کے پھر بھی ایمان نہ لائے، جس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت نہ رکھی، اور اس وجہ سے ان کے اندر شیطان کی وجہ سے جو سیاہی جمی ہوئی تھی وہ دور نہ ہو سکی، ان کے باطن سیاہ تھے اور اس لیے حقیقت کو نہ سمجھ سکے، ہدایت کو نہ پا سکے، تو بجائے ہدایت پانے کے ان لوگوں نے اپنی دشمنی، اپنی مخالفت اور سازش کو اور زیادہ تیز کر دیا، اور انہوں نے یہ کوشش شروع کر دی کہ کس طرح وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں انہیں یہ گمراہ کر دیں، اور اس کے لیے انہوں نے کوشش شروع کر دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے جو ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ نسبت قائم کر لی، تو ان کو گمراہ نہیں کر سکتے، اس لیے اس نسبت سے ان کے دل و دماغ روشن ہو چکے ہیں، اور اس روشنی سے انہوں نے باطل اور حق کو پہچان لیا ہے، اور حق اور باطل کو پہچاننے کے بعد پھر باطل کی پیروی کوئی نہیں کر سکتا۔ تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے اس لیے کہ تم نے نسبت حاصل نہیں کی، اگر تم نے بھی نسبت حاصل کی ہوتی تو تمہیں اس بات کا شعور ہوتا، تمہیں اس بات کی سمجھ ہوتی کہ جو آدمی حقیقت دیکھ لیتا ہے اسے عین الیقین حاصل ہو جاتا ہے کہ پھر جب خود حقیقت میں پڑھ کر اسے محسوس کر لیتا ہے تو اسے حق الیقین ہو جاتا ہے، پھر اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ جو ایمان والے ہیں یہ علم الیقین کے علاوہ عین الیقین اور حق الیقین کا مقام حاصل کر چکے ہیں، انہیں اب کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، گمراہ تو خود ہو رہے ہیں، اور اس طرح ایسی سازش کرنے سے تم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی ناراضگی کی وجہ سے اس دین سے اور زیادہ دور ہو رہے ہو، اور تمہارے اندر زیادہ سیاہی پیدا ہو رہی ہے، اور اس طرح تم اپنی بربادی اور تباہی کو دعوت دے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو اور دوسری مخلوق کو مزید سمجھانے کے لیے یہ فرماتا ہے کہ اے یہود اور نصارہ تم کیسے لوگ ہو، کیوں اس دین سے انکار کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیوں سے انکار کر رہے ہو جن کا تمہیں اچھے طریقے سے علم ہے، جس پر تم خود گواہ ہو، تم ہی تو وہ یہودی ہو، تم ہی تو وہ بنی اسرائیل ہو کہ جو اس مدینہ پاک میں آ کر آباد ہوئے، اس لیے کہ تم کو تمہارے انبیاء نے وصیت کی تھی کہ آخری رسول اس بستی میں آ کر آباد ہوں گے جس کے 3 طرف جلی ہوئی پہاڑیاں اور ایک طرف نخلستان ہوگا، اور تم نے تلاش کرنے کے بعد اس جگہ کو پایا اور پھر یہاں آ کر آباد ہوئے، اور تم سالہ سال اور پشتہ پشت سے اس انتظار میں رہے ہو کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا وہ آخری رسول آئے گا جس کا امتی بننے کے لیے حضرت موسیٰ نے التجا اور دعا کی، جس کا امتی بننے کے لیے حضرت عیسیٰ نے دعا اور التجا کی، اور اس بات کو تم اچھے طریقے سے جانتے ہو، اور پھر تم اس بات کی گواہی بھی دیتے ہو، اور تم اس کی تبلیغ بھی کرتے ہو، اور اس کو جاننے کے باوجود اب تم حق اور باطل کو صرف حسد اور بغض کی وجہ سے ملا رہے ہو۔ تمہیں تو وہ لوگ ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے مدینہ پاک میں آباد ہوئے تھے، تم میں جو علماء اور مشائخ تھے وہ گلی گلی کوچے کوچے میں پھرتے تھے اور لوگوں کو دین ابراہیمی کی تبلیغ کرتے تھے، اور ساتھ یہ اعلان کرتے جاتے تھے کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں آنے والا ہے، اور پھر ہم اس کے جھنڈے کے نیچے تمہارے خلاف جہاد کریں گے، اس لیے تم شرک چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر آ جاؤ۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور تشریف لائے تو حسد اور بغض کی بنا پر تم پھر گئے اور تم نے مخالفت شروع کر دی اور دین کو قبول نہ کیا۔ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلا رہا ہے اور ان کی گواہی کو یاد دلا رہا ہے کہ تم تو گواہی دے رہے تھے، تم تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں بڑے پیش پھر رہے تھے، تم نے اب پھر انکار کر دیا۔ دراصل انہوں نے انکار اس لیے کیا کہ ان کے باطن سیاہ تھے، اور اس وجہ سے وہ حق اور باطل میں تمیز نہیں کر سکے تھے، حق اور باطل کو انہوں نے ملا دیا تھا، ورنہ ان میں علماء بھی موجود تھے، مشائخ بھی موجود تھے۔ یہاں ہمیں اس ہدایت اور اس تاریخ سے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نہ ہو تو بے شک انسان عالم بھی ہو، عابد بھی ہو، اور وہ راہ ہدایت پر نہیں چل سکتا، وہ ضرور پھسل جاتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مدینہ منورہ آباد ہونے والوں میں ایک شخص عامر فاسق تھا جسے عامر راہب کہا جاتا تھا۔ اسے راہب اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ وہ عالم ہونے کے علاوہ یہودیوں کے مشائخ میں سے تھا،
اور صرف ایک کمبل میں رہتا تھا اور دن رات اللہ تعالیٰ کی بات کرتا تھا، اور دن رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی تبلیغ کرتا تھا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اس نے نسبت اختیار نہ کی، اور اس میں حسد اور بغض پیدا ہو گیا کہ وہ لوگ جن کو وہ تبلیغ کرتا تھا وہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو گئے اور نسبت میں داخل ہو گئے، چانچہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اب میری عزت اور وقار کم ہو گیا۔ اس غلط خیال پر وہ اپنے اور زیادہ گمراہ ہو گیا اور دین سے خارج ہو گیا، اور پھر وہی عامر جو راہب کے نام سے مشہور تھا وہ عامر فاسق ہوا، عامر منافق ہوا، اور اس طرح وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں مشرکین مکہ کے پاس چلا گیا، اور وہاں سے جو لوگوں کو تیار کر کے احد میں جنگ کے لیے لایا اور ذلیل و خوار ہو کر مردار ہوا۔ اسی طرح دوسرے یہود کے علماء اشرف بن کعب وغیرہ بھی گمراہ ہوئے، اور ایسے لوگ نہیں تھے کہ بے سمجھ تھے یا جو علم نہیں رکھتے تھے یا جو عبادت نہیں کرتے تھے، یہ باتیں بھی اپنے وقت پر کرتے تھے، یہ عالم بھی تھے، فاضل بھی تھے، سمجھدار بھی تھے اور بڑے معتبر لوگ تھے، لیکن صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محرومی کی وجہ سے وہ دین اسلام کو قبول نہ کر سکے اور سمجھ نہ سکے کہ حق اور باطل میں کتنا فرق ہے، چانچہ انہوں نے حق اور باطل کو عمدن ملا دیا۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نہ ہو تو نہ انسان دین کو سمجھ سکتا ہے، نہ نسبت کے بغیر دین پر قائم رہ سکتا ہے، اور نہ سلامتی ایمان سے زندگی گزار سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی جاتی ہے اور اس پر زور دیا جاتا ہے کہ اسے حاصل کرو۔ جنہوں نے اسے حاصل نہ کیا وہ اکثر گمراہ ہو کر مرے، انہیں علم بھی کام نہ آیا، عبادت بھی کام نہ آئی، اور جنہوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی کہ ان کو کوئی شخص گمراہ نہیں کر سکا۔ جو ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود ذلیل ہوگا، کیونکہ ان کے دل و دماغ روشن ہو چکے ہیں۔ ان کے سامنے اگر اچھائی اور برائی ہوتی ہے تو وہ اس میں تمیز کر لیتے ہیں، وہ برائی سے نفرت اور اچھائی سے محبت کرتے ہیں، اور اس راستے میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں پیش آتی ہیں وہ انہیں اپنی سعادت سمجھتے ہیں، وہ اسی سے سرور حاصل کرتے ہیں، لطف حاصل کرتے ہیں، اور اس راستے میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں، جن لوگوں کو تکلیفیں اور مصیبتیں معلوم ہوتی ہیں، جن کے باطن نسبت رسولی سے محروم ہوتے ہیں یا سیاہ ہوتے ہیں، ورنہ تکلیف اور مصیبت تو صرف آخرت کی ہے، اور دنیا کی تکلیف اور مصیبت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ تو ایک عارضی وقت ہے، یہ خواب ہے۔ اس خواب میں کوئی بادشاہ ہو جائے تو اسے کوئی فائدہ نہیں، اس خواب میں بادشاہ اگر گدھا ہو جائے تو اسے کوئی نقصان نہیں۔ نوشیروان بادشاہ کے پاس ایک دفعہ 3 حکیم چلے گئے اور ان کی آپس میں بحث شروع ہو گئی۔ اس وقت دربار لگا ہوا تھا کہ سب سے زیادہ مصیبت والی بات کون سی ہے۔ روم کے حکیم نے کہا سب سے زیادہ مصیبت والی بات یہ ہے کہ انسان پر بڑھاپا آ جائے اور وہ تنگ دست ہو، اس کے پاس کوئی دولت اور کوئی چیز خرچے کے لیے نہ ہو۔ ہندوستان کے حکیم نے کہا کہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان بیمار بھی ہو اور پھر اسے غم بھی گھیر لے۔ اس بیماری اور غم کی حالت میں جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ لیکن ان کا بزر جمہر جو ایران سے تعلق رکھتا تھا، جسے عقل کل کہا جاتا تھا، بزر جمہر جو ایران سے تعلق رکھتا تھا جسے عقل کل کہا جاتا تھا، اس نے کہا کہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان کے سامنے موت آ جائے، موت کا وقت قریب آ جائے اور اس کے پاس کوئی نیک اور اچھا عمل نہ ہو۔ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ اس کی آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ ہر قسم کی مصیبت سے لبریز ہو اور تباہ کن ہو، چانچہ سب لوگوں نے اسی کی رائے پر اتفاق کیا۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی تعلیم تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں اور نصرانیوں کو دی کہ تم اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہو کہ دین کیا ہے اور کس دین کی تبلیغ حضرت ابراہیم کرتے رہے، حضرت موسیٰ کرتے رہے، حضرت عیسیٰ کرتے رہے۔ اب جو دین تمہارے سامنے رکھا گیا ہے اس سے تم انکار صرف حسد اور بغض کی وجہ سے کرتے ہو، اور تم اپنے آپ کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہے ہو۔ تم اپنی گزشتہ تعلیم، گزشتہ ہدایت اور طریق سے سبق حاصل کرو اور دین مبین کی تابعداری اور اطاعت اختیار کرو، لیکن نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محرومی کی وجہ سے وہ اپنی اس مخالفت اور سازش میں اور زیادہ پیش ہو گئے، اور یہ کیفیت اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے کہ بجائے اللہ تعالیٰ کے راستے پر آنے کے اور ہدایت قبول کرنے کے، انہوں نے یہ کوشش شروع کر دی کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہدایت قبول کر چکے ہیں ان کو بھی ہم گمراہ کریں، اور اس کے لیے انہوں نے کئی طریقے اختیار کیے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم اپنا منہ بیت المقدس سے موڑ کر کعبہ شریف کی طرف کر لو
تو اس ہدایت پر ان یہودیوں نے نئی کوشش اور سازش شروع کر دی کہ اپنے گروہ میں سے بعض لوگوں کو کہا کہ تم ایمان لے آؤ اور کہو کہ یہ سچ ہے، ہم مان گئے۔ صبح یہ کرو اور پھر شام کو تم انکار کر دو، اور پھر مسلمان تم سے پوچھیں گے کہ یہ کیا کرتے ہو، کہ پہلے تم ایمان لائے اور اب انکار کر رہے ہو۔ تو تم یہ کہو کہ ہم ایمان تو لے آئے تھے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، انہیں جو کچھ فرمایا سچ ہے، لیکن ہم نے اپنی کتابوں میں جب دیکھا اور تحقیق کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، اس لیے ہم نے اس دین کو چھوڑ دیا۔ جب تم اس طرح دن کو ایمان لاؤ گے اور شام کو چھوڑو گے تو سادہ لوگ مسلمان جو ایمان لے آئے ہیں وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے، وہ بھی دین سے پھر جائیں گے۔ اور یہ باتیں وہ اس لیے کر رہے تھے کہ وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے تھے کہ جو ایمان لے آئے ہیں وہ ایمان لانے کے بعد نصف رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دل و دماغ روشن ہو چکے ہیں۔ اب ان کی یہ من گھڑت باتیں، ان کی ترکیبیں، چلاکیاں اور سازشیں ان کے سامنے کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ ایک انسان کے سامنے اگر روشنی ہے اور وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، تو پھر اگر اسے کوئی آدمی کانٹوں والے راستے پر چلنے کے لیے بتائے اور پھولوں کی سیج والے راستے پر جانے سے منع کرے تو وہ اس کی بات کس طرح مان سکتا ہے؟ وہی مان سکتا ہے جس کے دل و دماغ سیاہ ہوں اور جسے شعور نہ ہو، جسے سمجھ نہ ہو، جسے عقل نہ ہو یا دیوانہ ہو یا اس کے سامنے اندھیرا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے رسول کے ساتھ نسبت قائم کر چکے ہیں اور جو ان پر ایمان لے آئے ہیں وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان کے خلاف کوئی جو مرضی سازش کرے وہ کبھی کارگر ثابت نہیں ہو سکتی۔ سامعین کرام، اس لیے آپ کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی گواہی دی ہے، یہی کون فرمایا کہ اگر نسبت حاصل کر لو گے تو دنیا کی کوئی لالچ، کوئی خوف، کوئی محبت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی، نہ دنیا کی تکلیف تمہیں گمراہ کر سکے گی، نہ دنیا والے گمراہ کر سکیں گے، بلکہ تم نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے سلامتی ایمان سے زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے حقدار ہو جاؤ گے جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جہاں میں بھی پیدا فرمائی ہیں۔ تمہاری عزت، جان اور مال سب اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہو جائے گا، اس اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں کہ جس کی اجازت کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا اور جو ہر جگہ موجود ہے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں، اس لیے یہاں یاد الہی کرائی جاتی ہے، اور یہ ایک جہاد ہے، یہ جہاد اکبر ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے، اس کی فضیلت کو سمجھنا چاہیے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور اس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے یہ توفیق عطا فرمائی، اور اسی سے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی درخواست کرنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔